السلام علیکم۔ میرا شوہر بیرون ملک رہتا تھا اور میرے دیور کی پرفیوم کی دکان تھی۔ مجھے پرفیوم بہت پسند تھے۔ میرا دیور روزانہ رات کو مجھے پرفیوم لا کر دیتا جسے میں سونگھتے ہی بے ہوش ہو جاتی اور صبح میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی۔ ایک رات پرفیوم سونگھنے کا بہانہ کیا اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر اس رات جو میرے ساتھ ہوا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ رات کو میرے ساتھ زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن پر ہم حد سے زیادہ بھروسہ کر بیٹھتے ہیں، اور وہ رشتے محض دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی انسان کو ٹھوکر وہاں سے لگتی ہے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ہی ایک عادت تھی، یا پھر شوق کہہ لیجیے، کہ میں جب بھی تیار ہوتی تو بہت سارا پرفیوم لگانا نہ بھولتی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی پرفیوم کی مہک بہت پسند تھی۔ میں ہمیشہ ایک خاص قسم کا ہی پرفیوم استعمال کیا کرتی تھی۔ جب میرا رشتہ ہوا تو میرے گھر میں سبھی لوگ مجھے تنگ کرنے لگے کہ تیرے تو اپنے دیور کی پرفیوم کی دکان ہے، تو ہر روز اس سے پرفیوم منگوا کر لگاتے رہنا۔ میں بھی یہی سوچ کر خوش تھی کہ چلو گھر کی ہی پرفیوم کی دکان ہے، کیونکہ جس حساب سے میں پرفیوم لگاتی تھی، ایک دو روز میں ہی پوری شیشی خالی ہو جاتی۔ میں ان لوگوں میں سے تھی جنہیں پرفیوم سے عشق ہوتا ہے۔ میری اماں تو میری اس عادت سے بہت ہی تنگ تھیں اور ہر دفعہ مجھے اسی بات پر ٹوکتی رہتی کہ لڑکیوں کو اتنی زیادہ خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ میں ہمیشہ ماں کی بات سن کر ہنس پڑتی اور اماں سے کہتی کہ مجھ پر کون سے جنات عاشق ہونے والے ہیں جو اب اتنا پریشان ہوتی ہیں۔ اماں فکر مند ہو کر کہتی کہ برا وقت بتا کر نہیں آتا، اور میں نہیں چاہتی کہ خدا نخواستہ تیری اس عادت کی وجہ سے تجھے کوئی پریشانی اٹھانی پڑ جائے۔ میں اماں کی چھوٹی لاڈلی بیٹی تھی، اسی لیے اماں کو میری بہت زیادہ فکر رہا کرتی تھی۔ اماں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ایسے ہی روک ٹوک کیا کرتی تھی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اماں کی ہر بات میرے بھلے کے لیے ہوتی ہے۔ شادی کے روز جب میں دلہن بنی تو میں نے اس دن بھی ڈھیر سارا پرفیوم لگایا۔ اماں مجھ سے پوری طرح ناراض ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ کیوں اپنی بربادی کو دعوت دیتی ہے۔ میں اماں کی بات کو پھر سے نظر انداز کر چکی تھی۔ میری شادی اسد سے ہوئی تھی۔ اسد پردیسی تھے۔ شادی کے لیے وہ کچھ دن چھٹی لے کر آئے اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ جب میں سسرال پہنچی تو میرا دیور مجھے تنگ کرنے لگا کہ بھابھی آپ تو میری دکان ہی خالی کروا دیں گی۔ میرا دیور اسد ایک بہت ہنس مکھ انسان تھا، اور اسد کے جانے کے بعد وہ میرے ساتھ بہت ہنسی مذاق کیا کرتا۔ میرے سسرال میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میرا دیور اسد اور اس کی بیوی شمائلہ ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ دو ہی نندیں تھیں، دونوں ہی شادی شدہ تھے۔ اسد کی شادی بڑے ہونے کے باوجود بھی دیر سے ہوئی تھی، کیونکہ وہ کافی سالوں بعد واپس پاکستان لوٹے تھے۔ اسی لیے پہلے میرے دیور اسد کی شادی شمائلہ سے ہو گئی، اور جب اسد واپس آئے تو پھر ان کی بہنوں نے مجھے اسد کے لیے پسند کر کے ہم دونوں کی شادی کروا دی۔ شادی کی رات جب اسد میرے پاس آئے تو اسد نے مجھے منہ دکھائی میں بھی بہت ہی بہترین پرفیوم تحفے میں دیا تھا، اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ اسد کہنے لگے کہ ان کی بہنوں نے انہیں بتایا تھا کہ مجھے پرفیوم سے عشق ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے میرا عشقی تحفہ کرنا مناسب سمجھا۔ اسد میرا ہاتھ تھام کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ میں بہت ہی حسین تھی، اور اسد کے ساتھ نے مجھے پوری طرح مکمل بھی کر دیا تھا۔ اسد شادی کے بعد 15 دن ہی میرے ساتھ گزارنے والے تھے، کیونکہ انہیں واپس جانا تھا۔ ان 15 دنوں میں اسد نے مجھے اس قدر خوشیاں دی تھیں کہ میرے لیے بیان کرنا مشکل تھا۔ میں جو یہ سوچ کر گھبرا جایا کرتی تھی کہ نہ جانے اسد کا مزاج کیسا ہوگا، اب بہت ہی مطمئن ہو چکی تھی، کیونکہ ان کی عادتیں کافی حد تک میرے جیسی ہی تھیں۔ وہ ایک بہت ہی خوش اخلاق انسان تھے۔ وہ اپنے گھر والوں پر جان چھڑکتے تھے۔ ان کے لیے ان کی بہنیں اور بھائی ہی ان کی زندگی تھے، کیونکہ ان کے ماں باپ کا بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنے گھر کی ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوئی تھی۔ اسد کی حیثیت گھر میں بڑے بھائی کی بجائے ایک باپ کی طرح تھی، اسی لیے اسد کے تینوں بہن بھائیوں نے مجھے بھی اپنی ماں کا درجہ دیا تھا۔ میرا دیور تو ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتا
اور اسد کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے میرے تمام کام وہی کرتا۔ اسد کو گئے 8-10 دن ہی گزرے تھے کہ جب میں بغیر پرفیوم کے گھر کے کاموں میں مصروف تھی، اسد دکان سے کسی کام سے گھر آیا تو مجھے تنگ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آج بھابھی نے خوشبو نہیں لگائی۔ میں نے دھیمے سے مسکرا کر کہا کہ ساری خوشبوئیں ختم ہو گئی ہیں اور اب لانے والا بھی کوئی نہیں۔ میرا اشارہ اسد کی طرف تھا۔ اسد کہنے لگا کہ بھابھی آپ نے یہ کیا غیروں والی بات کر دی، میری اپنی دکان ہے، روز دکان سے آتے ہوئے آپ کے لیے الگ الگ خوشبو لے کر آؤں گا اور پھر جو آپ کو پسند آئے گی وہی لگا لیا کرنا۔ اسد کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس طرح میں نئی نئی خوشبو بھی چیک کر لوں گی۔ اسد کے جانے کے بعد زندگی کچھ اداس ہو گئی تھی۔ اپنا گھر چھوڑنے کا دکھ تو ہر لڑکی کو ہوتا ہے، لیکن مجھے ساتھ ساتھ شوہر کی جدائی بھی برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ میں ہر ممکن اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج میں اپنی دیورانی شمائلہ کے ساتھ مصروف رہتی اور سونے سے کچھ دیر پہلے اسد کے ساتھ فون پر بات ہو جاتی۔ اسد اور میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ اسد اکثر ہی مجھ سے کہتے کہ وہ جلد ہی مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں گے اور ہم دونوں ہمیشہ کے لیے پردیس میں ہی رہیں گے۔ میں بھی اپنی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ شادی شدہ ہو کر بھی تنہائی کا عذاب سہنا میرے لیے بہت مشکل تھا اور اسد کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ میرا گھر میں بھی دل نہیں لگتا تھا کیونکہ شمائلہ بہت ہی خاموش مزاج تھی۔ وہ خاموشی سے سارا دن گھر کے کام کاج کرتی اور صرف کام کی ہی بات کرتی، جبکہ میں ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی اسد گھر آتا تو میں اس کے ساتھ باتوں میں لگ جاتی۔ میری اسد سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں رات کے کھانے کے بعد کافی دیر لاؤنج میں بیٹھ کر اسد کے ساتھ گپ شپ کرتی، لیکن شمائلہ کبھی ہمارے ساتھ آ کر نہ بیٹھتی۔ اگر میں کاموں میں بھی مصروف ہوتی تو اسد میرے آگے پیچھے ہی گھومتا پھرتا، لیکن شمائلہ کا رویہ مجھے کچھ سرد سا محسوس ہوتا۔ میں یہ سوچ کر کچھ نہ کہتی کہ ہر کسی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، شاید وہ فطرتاً خاموش مزاج اور سنجیدہ تھی۔ ایک رات اسد سے بات کرنے کے بعد میں سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ جبھی اسد میرے لیے پہلی دفعہ پرفیوم لے کر آیا تو میں بہت ہی خوش ہوئی اور میں نے اسد کے جاتے ہی فوراً پرفیوم کو کھول کر سونگھا تو اچانک ہی مجھے چکر سے محسوس ہوئے اور میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں میں اپنے ہوش کھو چکی تھی اور صبح دیر سے میری آنکھ کھلی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرا جسم ٹوٹ رہا ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے وجود سے پوری طرح پرفیوم کی مہک آ رہی تھی اور میں حیران تھی کیونکہ میں نے پرفیوم صرف سونگھا تھا، اپنے جسم پر نہیں لگایا تھا۔ مجھے کچھ بھی ٹھیک طرح سے یاد نہیں تھا کہ رات کو دراصل کیا ہوا تھا۔ شاید میں نے پرفیوم لگا لیا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور معمول کے مطابق اٹھ کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ڈھلے جب اسد گھر آیا تو پوچھنے لگا کہ بھابھی آپ کو پرفیوم کی مہک کیسی لگی؟ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر سوچتے ہوئے کہنے لگی کہ پرفیوم کی مہک تو بہت اچھی تھی، لیکن اسے سونگھ کر مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے چکر آ رہے ہوں۔ میری بات سن کر اسد ہنس پڑا، کہنے لگا کہ بھابھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ بہت تیز خوشبو محسوس کی ہو، اسی لیے آپ کو چکر آ گئے ہوں۔ آج آپ وہ خوشبو نہ لگائیے گا، میں آپ کو دوسرا پرفیوم لا کر دوں گا، وہ ٹرائی کر لیجیے گا۔ میں نے ہنس کر اسد سے کہا کہ نیکی اور پوچھ پوچھ، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میری ہنسی پر شمائلہ نے ایک نظر پلٹ کر میری طرف دیکھا اور دوبارہ برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ مجھے شمائلہ کا یوں دیکھنا کچھ عجیب سا لگا، شاید اسے میرا اور اسد کا بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسی لیے اس رات میں اسد کے ساتھ بات کرنے نہیں بیٹھی بلکہ سیدھے کمرے میں چلی آئی۔ رات پھر اسد میرے لیے ایک نیا پرفیوم لے کر کمرے میں چلا آیا اور پوچھنے لگا کہ بھابھی آج آپ جلدی کمرے میں آ گئیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے مسکرا کر اسد کے سوال کو ٹال دیا۔ اسد کے جانے کے بعد میں نے جیسے ہی اس پرفیوم کی مہک کو سونگھا مجھے ایک دفعہ پھر سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں خود سے غافل ہو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو پھر میرے پورے جسم سے اس پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی، لیکن مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں نے رات کو پرفیوم نہیں لگایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے،
لیکن میں اثر سے اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی اور نہ ہی میں اسد کو کچھ بتا سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کر لوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلی رات جب اثر پرفیوم لے کر میرے کمرے میں آیا تو میں نے پرفیوم کو کھول کر بھی نہ دیکھا اور ایسے ہی اسے ایک طرف رکھ کر بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا۔ مجھے آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اور جو کچھ اس کے بعد ہوا میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے جان بوجھ کر بے ہوش کیا جاتا تھا تاکہ میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ کبھی کبھی ہم رشتوں کو جاننے اور سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنے دیور اثر پر بہت ہی زیادہ اعتبار کرتی تھی، اسی لیے اس کے لائے ہوئے پرفیوم بہت خوشی سے سونگھ لیا کرتی تھی، لیکن مجھے ہرگز بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان پرفیوم میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی ہے۔ رات جب میں نے بے ہوشی کا ڈرامہ کیا تو کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھول کر جو انسان اندر آیا اس کے بارے میں تو میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے کمرے میں آنے والا شخص اثر ہوگا، لیکن اس وقت میری آنکھیں کھلی رہ گئیں جب میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری دیورانی شمائلہ تھی، جس نے کمرے کے اندر آ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر پرفیوم کی شیشی اٹھا کر میرے پورے جسم پر پرفیوم لگا دیا۔ اس کے بعد اس نے موبائل سے میری کچھ نازیبا تصاویر بنائیں اور واپس کمرے سے باہر جانے لگی کہ جب بھی میں اٹھ بیٹھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری دیورانی میرے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے، جبکہ میں نے اسے ہمیشہ اپنی بہن کی جگہ رکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شمائلہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، اسی لیے میں نے اسے فوراً آواز دے کر روکا۔ میری آواز پر وہ اچھل پڑی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں بے ہوش نہیں ہوں بلکہ ہوش میں ہوں۔ میں نے شمائلہ سے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے کہ وہ یہ سب کیا کر رہی ہے اور اس نے میری ایسی گھٹیا تصاویر کیوں بنائی ہیں، نہیں تو میں ابھی اور اسی وقت اثر اور اسد کو سب کچھ بتا دوں گی۔ شمائلہ میری بات کا جواب دیے بنا ہی کمرے سے نکل کر بھاگنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلی اور اسے آواز دے کر روکنے لگی۔ شمائلہ کا کمرہ اوپر تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی میں نے زور سے اسے ایک اور آواز لگائی، وہ تو نہ رکی، لیکن اثر اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ شمائلہ اتنی بد آواز ہو گئی تھی کہ اسے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ میری آواز سے اثر بھی اٹھ سکتا ہے۔ اثر کو دیکھ کر تو اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا اور وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اثر جو شاید گہری نیند سے اٹھ کر آیا تھا پریشانی سے پوچھنے لگا کہ بھابھی سب خیریت تو ہے نا؟ آدھی رات کو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے لیے اثر کو سچ بتانا بہت ہی مشکل تھا، لیکن بات میری عزت کی تھی، اسی لیے میں نے اثر کو بتا دیا کہ کس طرح اس کی بیوی آدھی رات کو میرے کمرے میں آ کر میری تصویریں بنا رہی تھی۔ اسد نے میری بات پر حیران ہوتے ہوئے شمائلہ کے ہاتھ سے موبائل فون کھینچا تو حیرت سے کہنے لگا کہ یہ تو میرا موبائل فون ہے۔ وہ غصے سے شمائلہ سے پوچھنے لگا، شمائلہ تم میرے فون کے ساتھ بھابھی کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ لیکن شمائلہ کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، اس نے اثر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اثر سے کہا کہ پرفیوم میں کچھ ایسا ملا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں 3-4 راتوں سے بے ہوش ہو رہی تھی، اور شمائلہ میری اسی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ آخر پرفیوم میں ایسا کیا تھا؟ اثر کہنے لگا کہ وہ دکان سے اصلی پرفیوم ہی لے کر آتا رہا ہے، لیکن آنے کے بعد وہ پرفیوم کمرے میں رکھ کر فریش ہونے چلا جاتا تھا، اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر وہ مجھے پرفیوم دینے کمرے میں آیا کرتا۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں کہ پرفیوم میں کیا ملا ہوا تھا۔ اثر نے آگے بڑھ کر شمائلہ کو بالوں سے پکڑ لیا تھا اور وہ شمائلہ کے ساتھ بہت ہی سختی سے پیش آ رہا تھا۔ اثر کا جارحانہ رویہ دیکھتے ہوئے شمائلہ تھر تھر کانپنے لگی تھی اور اس نے سب کچھ سچ سچ بتانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ پرفیوم میں اس وقت بے ہوشی کی دوا ملا دیا کرتی جب اثر نہانے کے لیے جاتا، اور جیسے ہی میں پرفیوم سونگھ کر بے ہوش ہوتی وہ اثر کا موبائل فون لے کر میرے کمرے میں آتی اور میری بہت ساری تصاویر بنا لیتی، اور ساتھ ہی ساتھ میرے جسم پر بہت سارا پرفیوم بھی لگا دیتی تاکہ میں اثر کے کردار پر شک کروں۔ شمائلہ کہہ رہی تھی کہ وہ صحیح موقع کے انتظار میں تھی کہ جب وہ اثر کے کردار کی دھجیاں بکھیرتی، اور ثبوت کے طور پر وہ اثر کے موبائل میں موجود
میری تصاویر کو استعمال کرتی۔ شمائلہ کے اس انکشاف نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ وہ خود ہی اپنے شوہر کو ذلیل کرنا چاہتی تھی اور اپنے شوہر کے کردار کو داغدار بنانا چاہتی تھی۔ شمائلہ کہہ رہی تھی کہ وہ اظہر کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی اظہر سے کروا دی۔ اس کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی ہے وہ شمائلہ کے قابل نہیں، جبکہ وہ لڑکا اور شمائلہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور اسی لیے شادی کے بعد بھی اس کا دل اظہر کے ساتھ نہ لگ سکا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی کسی اور کی محبت کا شکار تھی۔ وہ آج بھی اسی لڑکے سے محبت کرتی تھی اور ان دونوں کے درمیان اب بھی تعلق قائم تھا۔ وہ چھپ چھپ کر اپنے عاشق سے ملنے جایا کرتی تھی اور یہ سب اس کے لیے بہت مشکل تھا، اسی لیے وہ اظہر اور اپنے رشتے کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے سیدھی طرح سے یہ رشتہ ختم کرنا ناممکن تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ کبھی اسے ایسا نہیں کرنے دیتے۔ وہ اپنے ماں باپ کو بھی غلط ثابت کرنا چاہتی تھی کہ انہوں نے اظہر کو اس کی زندگی میں شامل کر کے غلطی کی ہے۔ وہ اظہر کو اپنے ماں باپ کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ انہوں نے اس کے لیے غلط فیصلہ کیا ہے۔ جب میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی اور اسد واپس پردیس چلے گئے تو شمائلہ نے دیکھا کہ اظہر میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھنے لگا ہے اور وہ میرے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ شمائلہ نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور اس نے میرے اور اظہر کے رشتے کو دنیا کی نظر میں غلط رنگ دینے کی کوشش کرنی چاہی۔ اس نے میری دونوں نندوں کے کان میں بھی یہ بات ڈال دی تھی کہ اظہر اس سے زیادہ مجھ میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے جسم سے اٹھنے والی خوشبو کو لے کر اظہر کے اوپر شک کروں اور وہ میرے شک کو یقین میں بدل کر اظہر کے موبائل فون میں کھینچی گئی میری تصاویر کو مجھے ہی دکھا دے اور خود اظہر سے طلاق لے کر اس گھر سے چلی جائے۔ شمائلہ کی باتوں نے میرے اور اظہر کے سر پر جیسے آسمان گرا دیا تھا۔ اظہر بے یقینی کے عالم میں شمائلہ کو دیکھ رہا تھا اور مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یوں اپنے ہی شوہر کو بد کردار ثابت کرنا چاہتی ہے۔ اظہر نے ایک زوردار تھپڑ شمائلہ کے چہرے پر مارا اور اس کے لیے اپنا غصہ ضبط کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی بھی غیرت مند مرد یہ بات کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق میں رہے، اور شمائلہ نے تو حد ہی کر دی تھی۔ اپنے ناجائز تعلق کو نبھانے کے لیے اس نے ہم دونوں کو نشانہ بنا دیا تھا۔ میرے تو یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر میں شمائلہ کی اس مکاری کو نہ پکڑتی تو وہ میری نظروں میں اظہر کو پوری طرح گرا چکی ہوتی اور ہمارے گھر کی بنیاد ہل جاتی۔ اظہر کو جب یہ بات پتہ چلتی تو وہ کبھی اپنے بھائی کو معاف نہ کرتے اور یوں شمائلہ کی غلطی کی وجہ سے سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ اظہر نے شمائلہ کو اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور اپنے موبائل فون میں موجود میری تمام تصاویروں کو بنا دیکھے ہی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ شمائلہ آدھی رات کو ہی اپنا سامان لے کر نکل گئی تھی اور اظہر نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی، لیکن میں جانتی تھی کہ اظہر کا کوئی قصور نہیں۔ اظہر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس نے شمائلہ سے بہت محبت کی اور کبھی شمائلہ کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی، لیکن شمائلہ کا رویہ پہلے ہی دن سے اس کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن اظہر یہی سوچ کر اس سے محبت کرتا رہا کہ ایک نہ ایک دن شمائلہ خود ہی اس کی بن جائے گی۔ اظہر کو بالکل بھی معلوم نہ تھا کہ شمائلہ کا اس کے پیچھے کسی کے ساتھ افیئر تھا۔ شمائلہ اپنے بسے بسائے گھر کو اپنے ہی ہاتھوں توڑ کر نکل گئی تھی اور کچھ ہی دنوں بعد ہمیں یہ دل دہلا دینے والی خبر ملی کہ شمائلہ نے خودکشی کر لی ہے۔ انسانیت کے ناطے میں شمائلہ کے گھر اس کی ماں باپ سے ملنے کے لیے گئی تو شمائلہ کی ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ شمائلہ جس لڑکے کے لیے اظہر جیسے مرد کو چھوڑ کر واپس آئی تھی اس لڑکے نے شمائلہ کو اپنانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ محض شمائلہ کے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا اور شمائلہ اس کی محبت کے دھوکے کو سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ اس لڑکے نے شمائلہ کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ ایک طلاق یافتہ عورت کو اپنے گھر کی عزت نہیں بنا سکتا، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی کو جس نے اپنے شوہر کی عزت کو اچھالنے کی پوری کوشش کی ہو۔ اس بات نے شمائلہ کو پوری طرح توڑ دیا تھا کہ جس شخص کی محبت میں اس نے سب کچھ تباہ کر دیا وہی شخص اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ دن شمائلہ اپنے کمرے میں بند رہی اور پھر ایک دن اس نے اچانک ہی خودکشی کر لی۔ شاید وہ زندگی سے ہار گئی تھی۔
شمائلہ کا انجام دیکھ کر مجھے بہت ہی رونا آیا تھا۔ ہمارے ارد گرد ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں جو اپنی شادی شدہ زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دیتی ہیں اور پھر بعد میں بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اصل محبت وہی ہوتی ہے جو نکاح کے بعد ہو، اور اگر کبھی نکاح سے پہلے محبت ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ یا تو اسے محرم بنا لیا جائے یا پھر اسے ایک پھول سمجھ کر بھلا دیا جائے۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے اور اثر بھی وقت کے ساتھ ساتھ زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا۔ میں نے ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر اثر کی شادی کروا دی تھی اور وہ ایک دفعہ پھر اپنا گھر بسا چکا تھا۔ اگر کوئی خسارے میں رہا تھا تو وہ صرف شمائلہ تھی جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔